خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات سے کون واقف نہیں؟ آپ نے اپنی حکومت میں بے شمار کارنامے انجام دے کر تاریخ میں ایک باب رقم کیا۔ آج کل کے دور میں جس طرح امریکہ نام نہاد سپر پاور ہے، اس دور میں قیصر و کسریٰ سپر پاور ہوا کرتی تھی۔ قیصر و کسریٰ بھی آپ کے نام سے کانپتے تھے۔ جدھر آپ کی نگاہ مبارک اٹھ جائے وہ ملک فتح و نصرت پاتا تھا۔ ہر طرف آپ کی عظمت کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ ہر وہ طاقت جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اٹھتی، آپ نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک وفد بیت المقدس بھیجا۔ وہ وفد کوئی عام آدمیوں کا نہیں بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا وفد تھا۔ یہ وفد بیت المقدس پہنچا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب بیت المقدس پر پادریوں کا قبضہ تھا۔ حضرت عمر بیت المقدس کو پادریوں کے چنگل سے آزاد کرانا چاہتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پادریوں سے کہا کہ ہم امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی جانب سے یہ پیغام لائے ہیں کہ تم لوگ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر پادریوں نے کہا، ہم لوگ صرف تمہارے امیر المومنین کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو نشانیاں ہم نے فاتح بیت المقدس کی اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں وہ نشانیاں ہم تمہارے امیر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ نشانیاں تمہارے امیر میں موجود ہوئیں تو ہم بغیر جنگ و جدل کے بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے۔ یہ سن کر مسلمانوں کا یہ وفد حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا آپ کو سنایا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے اپنا 70 پیون سے لبریز جبہ پہنا، امامہ شریف باندھا اور جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان حضرت عمر سے عرض کرنے لگے، حضور وہاں بڑے بڑے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے پادری ہوں گے، آپ رضی اللہ عنہ اچھا اور نیا لباس پہن لیں، ہمارے بیت المال میں کوئی کمی نہیں ہے۔ انسانی فطرت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جب بندہ کوئی بڑی جگہ جاتا ہے تو اچھا لباس پہنتا ہے تاکہ اس کا وقار بلند ہو۔ مگر اللہ اکبر، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی یہ بات سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا اور فرمانے لگے کہ کیا تم لوگ یہ سمجھے کہ عمر کو عزت حکومت کی وجہ سے ملی ہے یا اچھے لباس کی وجہ سے ملی ہے؟ نہیں، عمر کو عزت حضور کی غلامی کی وجہ سے ملی ہے۔ آپ فوراً سواری تیار کر کے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ عنہ بیت المقدس پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک دیکھ کر، سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو دیکھ کر پادریوں کی چیخ نکل گئی اور حضرت عمر فاروق کے قدموں میں گر پڑے اور ساری بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر کے حوالے کر دیں اور کہنے لگے کہ ہمیں آپ سے جنگ نہیں کرنی، کیونکہ ہم نے جو حلیہ فاتح بیت المقدس کا کتاب میں پڑھا ہے یہ وہی حلیہ ہے۔ اس طرح بغیر جنگ کے بیت المقدس آزاد ہو گیا۔